रुकू एंड सुजूद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू एंड सुजूद। You have learnt earlier about what is recited in Salah. हम पढ़ चुके हैं पहले कि हमें क्या रिसाइट करना चाहिए नमाज में। We shall discuss रुकू एंड सुजूद in this chapter. इस चैप्टर में हम रुकू और सुजूद के बारे में पढ़ेंगे। रुकू is an Arabic word. It means bowing down. रुकू का मतलब होता है झुकना, बो करना। सुजूद मीन्स प्रोस्ट्रेशन, सजदा करने को सुजूद कहते हैं। सिटिंग जलसा, बोइंग रुकू, प्रोस्ट्रेशन सजदा। रुकू एंड सुजूद आर अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट components ऑफ सलाह। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट components सलाह के रुकू एंड सुजूद हैं। सलाह इन विच रुकू एंड सुजूद आर नॉट परफॉर्म्ड वेल is said to be faulty and incomplete. ऐसी नमाज जिसमें रुकू और सजदा ठीक से नहीं किया जाए वो नमाज गलत होती है और इनकम्प्लीट होती है, फॉल्टी और इनकम्प्लीट होती है। He who does not keep his back straight while carrying out ruku and sujood, his salah does not benefit him much. जब रुकू करते हैं और जिसकी बैक जो होती है स्ट्रेट नहीं होती झुकते टाइम, तो ऐसी सलाह उसे कोई काम नहीं देती, यानी इस सलाह से उसे कोई फ़ायदा नहीं होता अगर उसने ठीक से रुकू नहीं किया है। You are aware that taking things belonging to others is stealing. या पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी की कोई चीज़ उठा लेते हैं तो इसे चोरी कहते हैं, स्टीलिंग कहते हैं। But the worst stealing is stealing from salah. लेकिन जो सबसे ख़राब चोरी होती है वो नमाज में चोरी होती है। That means not to carry out its acts properly. इसका मतलब होता है जो नमाज के जो एक्ट से उनको प्रॉपरली अदा नहीं करना, पूरा नहीं करना। अगर हम नमाज के एक्ट्स को पूरा नहीं करते तो ये ऐसा ही है जैसे हमने नमाज में से चोरी की हो। Once a man entered the Masjid al-Nabawi. He offered salah and walked up to the Prophet greeting him. एक आदमी मस्जिद नबवी में आया, उसने नमाज अदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको सलाम किया। After returning his greeting, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सलाम का जवाब दिया। The messenger of Allah asked him to pray again. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तुम जाओ और नमाज दोबारा से पढ़ो। The man did so and came back. उसने दोबारा से नमाज पढ़ी और फिर वापस आया। The Prophet said, go and offer salah, for you have not offered it. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ फिर से जाके नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। In fact, the man had prayed hurriedly. वो आदमी जो था वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा था and had carried out the acts of salah incorrectly. और जो सलाह के जो एक्ट्स थे उनको सही से वो अदा नहीं कर रहा था, पूरा ठीक से बैंड नहीं हो रहा था, ठीक से सजदा नहीं कर रहा था, जल्दी जल्दी पढ़ रहा था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि दोबारा जाओ और दोबारा नमाज पढ़ो। सुजूद शुड बी ऑफर्ड ऑन 7 bones. 7 bones के ऊपर सजदा किया जाता है। द forehead, both the palms, both the knees and the toes of the feet. ये सब टच होना ज़रूरी है नमाज में। All the 7 parts of the body mentioned here must touch the ground. A few people lift up their toes while in sajda. जब सजदा करते हैं तो कुछ लोग अपने पैरों की उंगलियां ऊपर कर लेते हैं, जो गलत है। This is wrong.
اٹ میک صلاح فالٹی اینڈ انکمپلیٹ. ایسا کرنے سے جو صلاح ہوتی ہے وہ غلط ہو جاتی ہے اور انکمپلیٹ ہو جاتی ہے. وین یو پروسٹریٹ یور سیلف یو شوڈ سی دیٹ یور پامس ٹچ دا گراؤنڈ. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ دونوں پامس آپ کے ہاتھ جو ہیں ٹچ کر رہے ہیں گراؤنڈ کو, زمین کو. اینڈ یور ایلبوز آر ریزڈ ہائی, اور آپ کی جو ایلبوز ہیں وہ اوپر ہونی چاہیے, وہ نہیں ٹچ ہونی چاہیے گراؤنڈ کو. اٹ از بیڈ ٹو اسپریڈ دا آرمس آن دا گراؤنڈ. آپ کو اپنی جو ایلبوز ہیں, جو آرمس ہیں, وہ ٹچ نہیں کرنا ہے گراؤنڈ کو. اٹ از پروہیبیٹیڈ, یہ منع ہے. وی آل بلانگ ٹو اللہ, ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں, ہم اللہ کو بلانگ کرتے ہیں. وی آر his servants, ہم سب اللہ کے غلام ہیں, بندے ہیں. اینڈ the servants comes the closest to Allah in سجود. اور جو سرونٹ ہوتا ہے وہ جب سجود کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, تو وہ اللہ کے سب سے نزدیک ہوتا ہے. We should therefore pray fervently, call on Allah in سجود. اس لیے ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. سجدے میں ہم اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں. جو نفل نماز, جو فرض نماز ہوتی ہے اس میں تو نہیں, لیکن جو نفل نماز ہوتی ہے اس میں ہم سجدے میں اللہ سے اپنی دعائیں کر سکتے ہیں. دعا said in سجود is answered by Allah. جو ہم سجود میں, دونوں سجدوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہماری قبول ہوتی ہیں. It is however prohibited to recite Holy Quran in سجود and رکوع. سجدہ کرتے وقت اور رکوع کرتے وقت قرآن نہیں پڑھنا ہے. اس میں جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں, سبحان ربی العظیم رکوع میں, اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں, اور جو بھی سجدے کی اور رکوع کی جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمیں وہ پڑھنی ہے. اور جو نفل نماز پڑھتے ہیں اس کے سجدے میں ہم اپنی دعائیں بھی کر سکتے ہیں. دا قیام اینڈ دا جلوس. قیام مینس اسٹینڈنگ اپ. قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا. جب ہم کھڑے ہو کے اللہ اکبر کرتے ہیں اور سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں, اس کو قیام کہتے ہیں, کھڑے ہونے کو. اسی سے قیامت ہے, قیامت کے دن بھی ہم سب کھڑے ہوں گے, تو اسی سے قیامت ہے. while جلوس مینس سٹنگ. جلوس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا, جب ہم بیٹھتے ہیں تحیات پڑھتے ہیں. It is with قیام that صلاح starts. قیام کے ساتھ صلاح سٹارٹ ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے. when the worshipper turning his face قبلہ ورڈ. جب جو نمازی ہوتا ہے قبلہ ورڈ کھڑا ہوتا ہے قبلے کی ڈائریکشن میں. and raising both hands to his ears utters اللہ اکبر. جب دونوں ہاتھ اٹھا کے کان تک لے کے جاتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز شروع ہوتی ہے. more so we are said to be performing the قیام when we rise after رکوع. پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں, پھر قیام کی سٹیج میں آتے ہیں. رکوع, جلوس, رکوع, سجود, قیام, پھر جلوس. It is necessary that we perform the qiyam well. We should stand erect, not bending the back. جب ہم قیام کی سٹیج میں ہوتے ہیں ہمیں بالکل اسٹریٹ کھڑے ہونا ہے, بینڈ نہیں کرنا ہے بیک کو. We are said to be performing julus when we sit for a while between the sajdatain. دو سجدوں کے بیچ میں جب ہم بیٹھتے تب بھی ہم کو تھوڑا سا بیٹھنا ہے, پھر ہمیں دوسرا سجدہ کرنا ہے. ایک سجدہ کر کے تھوڑی دیر رکنا ہے, پاز دینا ہے, بیٹھنا ہے, پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے. بہت جلدی جلدی سب نہیں کرنا چاہیے. more so we are said to be julus when we sit to recite the tashahud. جب تشہد پڑھتے ہیں تب بھی ہم جلوس میں ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں. in a salah of 2 rak'ah there will be 1 julus for the tashahud. جب ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں تو ایک بار تشہد پڑھتے ہیں جلوس میں. while in that of 4 there will be 2. جب ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 بار ہم تشہد پڑھتے ہیں. while in جلوس Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم used to place both his hands on his knees and raised his index finger while reciting the shahada. جب اتحیات پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادہ کے ٹائم پہ اپنی انڈیکس فنگر کو اوپر کرتے تھے. You should see that you offer the julus correctly. Your right foot should be erect on toes, turned qibla ward.
and your left foot in a reclining position. جب ہم سجدے میں بیٹھتے ہیں تب بھی ہمارے جو پیروں کی جس طرح سے ہم بیٹھتے ہیں وہ بھی صحیح ہونا چاہیے. Salah is one of the 5 pillars of Islam. It is the hallmark of a Muslim. یہ مسلم کی پہچان ہے اور 5 pillars جو اسلام کے اس میں سے ایک نماز ہے. A Muslim is known by the way he offers salah. مسلم کی پہچان ہی اس سے ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے نماز ادا کر رہا ہے. Tell me how you perform salah and I will tell you what you are. آپ مجھے دکھائیں کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے انسان ہیں. یعنی جو جلدی جلدی پڑھیں گے وہ غلط پڑھیں گے، جو اچھے سے پڑھیں گے وہ ان کی صلاح قبول ہوگی. Activity. Answer these questions. What do you mean by ruku? Ruku is an Arabic word. It means bowing down. What is sujood? Sujood means prostration. What happens if one does not perform the ruku and the sujood well? Salah in which ruku and sujood are not performed well is said to be faulty and incomplete. The worst stealing is to steal from salah. What does it mean? This means not to carry out its acts properly. Why had the Prophet ﷺ asked the man in the mosque to repeat his salah? The man prayed hurriedly and had carried out the acts of salah incorrectly. Is it correct to lift up the toes while in sujood? No. It makes salah faulty and incomplete. Why should we call on Allah fervently in sujood? The servant comes the closest to Allah in sujood. We therefore should pray fervently, call on Allah in sujood. Can we recite the Holy Quran in ruku and sujood? No. What is qiyam and the julus? Qiyam means standing up while julus means sitting. Jazakumullahu khaira.